عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق کے ساتھ احترام سامعین و حاضرین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک ہمارے بہت سارے معاملات کو تبدیل کر کے، بہت ساری عادات کو سدھار کر، بہت سارے اعمال کا پابند بنا کر، بہت سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا کے، قرآن نہ پڑھنے والوں کو قاری بنا کے، بہت ساری تبدیلیاں معاشرے کے اندر پیدا فرما کر ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہمارا یہ ذمہ ہے کہ جو رمضان نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، چونکہ شیطان دل بند تھا، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بھی تالے لگے ہوئے تھے، شیاطین کو قید کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا شاندار ماحول فضا میں فراہم کیا گیا تھا کہ اب روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اے مسلمانوں خوب نیکیاں کر لو۔ مسلمانوں نے نیکیاں کی الحمدللہ۔ اب رمضان شریف ہم سے جیسے جدا ہوا تو بندہ ہوا شیطان بھی کھل گیا اور جہنم کے دروازے جو مغلق تھے، تالے لگے ہوئے تھے، وہ بھی کھل گئے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سبق کو جو رمضان ہمیں دے کے گیا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں گے یا ہم اس سبق کو ضائع کر دیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرامین عالیہ ہیں۔ سورہ ہود کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ حکم دیں اس پر ثابت قدم رہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب یہ لفظ سرکار نے خود اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں، تو سرکار اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں تو میرے آقا تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایسے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں بندہ بے ادبی کر گزرتا ہے، تو عام مومنین کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا درست نہیں۔ ہر لحاظ میں آداب رسالت کو مد نظر رکھنا یہ مسلمان کے ایمان کا سب سے اولین جز ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے فرمایا کہ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں ہے کہ کمزور ہو گیا ہوں، کیونکہ آخر تک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جوانوں والی ہر علامت موجود تھی۔ 63 سال کی ظاہری عمر مبارک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا۔ سر انور کے مقدس بالوں کے بارے میں کچھ 16 یا 17 بالوں کی گنتی کچھ لوگوں نے بیان کی ہے، جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہندی کا رنگ لگایا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حسن ہے۔ ہم تو 40 سال کے ہیں تو سارا سفید ہے، داڑھی بھی آدھی سفید ہے، تو یہ اگر بڑھاپے کی علامت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو
اس سے بھی مبرہ ہیں. 63 سال کی عمر میں بھی داڑھی مبارک کا کوئی بال سفید نہیں تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی عمر کے آخری کنارے تک پہنچ گیا ہوں اس آیت کی وجہ سے. فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ اس پر ثابت قدم ہو جائیں. یہ ثابت قدمی والا عمل جو ہے یہ ایسا عمل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کچھ بھی سنا، یعنی میرے رب کی طرف سے مجھے وحی ملی ہے، جو کچھ میں نے حکم دیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے خود چھوڑ دیا ہوں اور لوگوں کو بتا دیا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ عام مبلغین کے لیے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. عام مبلغین کے لیے فرمایا کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. یہ مقصد ضروری ہے کہ جو کام کہنا ہے وہ پہلے کرنا بھی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل خود کر کے دکھایا. پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل کام کیا، پھر میرے آقا نے وہ بیان فرمایا، اور اس معاشرے کے اندر جہاں ہر طرح کی برائی موجود تھی، جھوٹ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھوٹے زمانے میں، جھوٹے دور میں، جھوٹے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے میرے آقا کو صادق اور امین کا لقب دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کام تم نے شروع کیا ہے پھر اس کام پر ہمیشگی اختیار کرو. یہاں تک فرمایا خیر الامور ما ادوم وان قل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کی روٹین، کام کرنے کا طریقہ، کام کرنے کا جو بھی کسی بندے کی اپنا ایک سلیقہ ہے، فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن تمام امور میں بہترین کام کیا ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے، بھلے تھوڑا تھوڑا کیا جائے، کام تھوڑا بھی ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو بیک گراؤنڈ اس ساری گفتگو کا ہے رمضان. ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو معاملات شروع کیے تھے، اب یہ رمضان شریف کے چلے جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان ہی کا حصہ تھا. جب رمضان آیا تو کام شروع کر لیے. پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے، رمضان آیا تو تلاوت شروع کر دی. رمضان آیا تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ہم نمازی بن گئے. پہلے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، رمضان آیا تو تلاوت شروع کر دی. پہلے ہم 2 نمبری کرتے تھے، رمضان آیا تو نہیں اڑتے روزے نے، اب نہیں یہ کام کرنا. تو رمضان گیا تو پھر وہی شروع ہو گیا. مقصد اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان نے جو نعمتیں، جو عادتیں، جو ہمیں اپنی بارگاہ سے انعام عطا کیے ہیں، وہ انعام اب ہم نے سنبھال کے رکھنے ہیں. اب ہم نے ان سے روگردانی نہیں کرنی. اگر ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اب بھی کرنی ہے. اگر رمضان میں نوافل پڑھنے کی روٹین تھی تو اب بھی وہ نوافل پڑھنے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضانی تہجد گزاروں سے بھی فرمایا کہ جو رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں بعد میں نہیں پڑھتے، میرے آقا نے انہیں بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ تہجد صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے، یہ 12 مہینوں کی عبادت ہے. تو سحری کے لیے اٹھنا تو ہے، چلو جلدی سے 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. رمضان اب چلا گیا ہے، اب تو نفلوں کی روٹین ہی نہیں ہے، اب تو فرض گرمیوں کے اے سی لگا ہوا ہو، پتہ ہی نہیں چلتا. ساؤنڈ پروف، ایئر پروف کمرہ ہوتا ہے، نہ وہاں اذان کی آواز آتی ہے، نہ وہاں کسی دوسرے کے بولنے چالنے کی آواز آتی ہے، نہ ہی سڑکوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. اب تو مست اور دھند میں چھائے ہوئے مسلمان ہیں. اب تو کیا ہے، جاگ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلا جناب ٹائم گزر گیا. اگر کسی نے ٹکٹ کروایا ہوا ہو ایئر لائن کا، جانا ہو آؤٹ آف کنٹری، اور اس پر جاگا جاتا ہے یا نہیں جاگا جاتا ہے؟ الارم لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے؟
ٹرین چھوٹ رہی ہو، بس کا ٹکٹ کیا ہوا ہو آؤٹ آف سٹی کا، تو وہ 1500 2000 روپے کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے بھی الارم لگانا بڑا ضروری ہے کہ سیٹ مس نہ ہو جائے، کہیں میری بس نہ چلی جائے۔ دوستوں کے ساتھ دعوت پہ جانا ہو، کہیں ناشتہ رکھا ہوا ہو، کہیں یوگا کرنے جانا ہو، کہیں دنیا کا کوئی اور معاملہ ہو، اس کے لیے الارم لگایا جاتا ہے، اس کے لیے پابند کیا جاتا ہے، مجھے جگا دینا بھائی، تو مجھے جگا دینا، تو نے جانا ہے مجھے بھی جگا دینا۔ وہ جا رہا ہے وہ بھی فون کر دے گا۔ کیا نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسا اہتمام ہم نے کیا ہے کبھی؟ کیا خیال ہے؟ یہ باقی سارے معاملات کے لیے اہتمام تو ہو سکتا ہے، نماز کے لیے یہ اہتمام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک نے ہمیں جو دیا ہے اس پر ہمیں حکم کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ، فرمایا اب تم نے اگر تہجد شروع کی تھی تو اس پر پکے ہو جاؤ، تلاوت شروع کی تھی اس پر پکے ہو جاؤ، نوافل شروع کیے تھے اس پر پکے ہو جاؤ، اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں نماز شروع کر لی ہے اب اس پر بھی پکے ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ لیا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر پکے ہو گئے، ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کر لی، پھر ہوتا کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے دیدار کے لیے نیچے آیا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس آیہ مقدسہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ، اس آیہ مقدسہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بات پر استقامت اختیار کرنی ہے؟ فرمایا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقِمْ، میرے آقا نے فرمایا بس تو لا الہ الا اللہ کہہ لے اور بس اس پر پکا ہو جا، یہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اس پر پکا ہو جا۔ لا الہ الا اللہ، کیا صرف یہی کہنا؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے رسم شبیری ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس جب کہہ لیا کوئی کلمہ اس پر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور رب کے فرشتے آتے ہیں، وہ نزول رحمت کرتے ہیں، وہ نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے لوگوں تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں بشارت ہو اللہ کی طرف سے، خوشخبری ہو اللہ کی طرف سے، کس چیز کی؟ بالجنہ، جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ ہے وہ عمل جو ہمیشہ ہو، جس کلمہ کو کہہ لیا پھر اس پر ڈٹ گئے، جس عمل کو کر لیا پھر اس پر پختہ ہو گئے، وہ اپنی عادت کا حصہ بنا لیا۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے قرآن و سنت، یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میرے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تیسرے مقام پر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پختہ ہو گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، رب ذوالجلال نے فرمایا تو پھر ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہونے والے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیہ مقدسہ کی ایک تفسیر، اس کی متعدد تفاسیر ہیں، ایک تفسیر اس سے بھی انتہائی اہم ہے، وہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کام شروع کیا ہے اس کام کو پختگی سے پکڑ لینا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک نے ہماری عادتوں کو اگر بدلا ہے تو ایک عادت اس میں یہ بھی ہے، پیٹ کو بھوکا رکھنا، کھانے میں کمی لانا،
یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی یونانی حکیم آ گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں یونانی حکیم ہوں، طب کا بڑا ماہر ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے یہاں میں ایک دواخانہ بنا لیتا ہوں، ایک مکتب بنا لیتا ہوں، کلینک کھول لیتا ہوں، جو صحابہ بیمار ہوں گے میں ان کو دوائی دیا کروں گا۔ میرے آقا نے اجازت دی اور انہوں نے ایک مکتب بنا لیا، کلینک کھول لیا۔ وقت گزر گیا، 1 دن 10 دن 20 دن مہینہ سال ہا سال گزر گئے، مریض ہی کوئی نہیں آیا، دوا لینے کوئی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ یہ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، میرے پاس تو دعا لینے کوئی نہیں آیا، میں فری دعا دوں گا، انہیں کہیے میرے پاس دعا لینے کے لیے آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی یہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بیمار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے طب نبوی کا وہ عظیم نسخہ۔ بیماریوں سے بچنا ہے تو اس نسخے پہ آ جائے۔ بھوک، شدید بھوک لگے تو کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ مولوی ہو کہ یہ بات کہنا بڑی اوکھی ہے، پر الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے پہلے عمل کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ بھی بڑا اہم ہے اور ہمارے پنجاب کا ایک بڑا مشہور ہے اور وہ بھی 100% حقیقت ہے کہ وقت سر کھانا تے صبح دا نانا، کہ ڈاکٹر کول کی لین جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم فارمولہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عشاء پڑھنی ہے اور محض استراحت ہونا ہے، عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے بڑا مشکل ہے، یہ آج کل کے ماحول میں سننا بھی بڑا مشکل ہے، عمل کرنا تو اور مشکل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا، معاملات زندگی ادا کرنا، کچھ بھی کرنا ما سوائے ازدواجی حقوق کے مکروہ ہے، اور سختی سے اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو مسامت کہتے ہیں، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور عشاء کی نماز کو تھوڑا مؤخر کرنا سنت ہے تاکہ سارے معاملات جو نمٹا لیے جائیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے اور فوراً اس کے بعد سو جایا جائے۔ اب ہمارا معاشرہ تو اس پر عمل کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے، سننا بھی بڑا مشکل ہے کہ عشاء کا بھی وقت ہوا نہیں، پہلے جلدی پڑھ لو، اور پھر کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز چھیتی پڑھ لو، پھر ابھی کرنا ہے۔ سو اپنی عادتوں کو تبدیل کیجئے، یہ رمضان نے ہمیں سبق دیا ہے، اپنی عادتوں کو تبدیل کیجئے، عشاء پڑھیے، سو جائیے، کھانا کھانے کا ایک ٹائم مقرر کر لیجئے اور کھانا کھانے میں اتنی احتیاط کیجئے جتنی رمضان میں احتیاط کی ہے۔ رمضان المبارک جس طرح بہت ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح بہت ساری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو جیسے رمضان کی آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یورک ایسڈ ختم ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا کولیسٹرول ختم ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا موٹاپا ختم ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کی بڑی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، یہ اب ہم ان کو دوبارہ سے ختم کر سکتے ہیں، یعنی اب دوبارہ وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی اگر ہماری روٹین وہی رہے جو ماہ رمضان المقدس میں رہی تھی۔ تو یہ ایک روحانی علاج گاہ بھی ہے اور جسمانی علاج گاہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔